ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ مالک الملک مالک الاملاک، اللہ خداوند قدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام عبادتیں خاص ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے. اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، آپ کے ساتھیوں پر اور بعد میں آنے والے بزرگان دین، ائمہ دین، خصوصاً ائمہ حدیث پر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو. حضرات، یہ جس جگہ پہ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا گھر مسجد ہے، لیکن میری مراد یہ آپ کا پاکستان اور سن 1947 سے پہلے متحدہ ہندوستان، یہ آپ کا سندھ، ہند، کرمان، مکران اور اسی طرح کلات اور یہ آپ کے قبائلی علاقے جن کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے، اس کو بر صغیر پاک و ہند. ان سے ملحقہ علاقے جتنے بھی ہیں اس کو بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے. میرا جو گفتگو کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام لے کے کون آیا؟ آپ کو بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ اس وقت اس ملک میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، یہی چار گروہ ہیں مسلمانوں کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام کون لے کے آیا اور کب آیا اور کہاں آیا؟ یہ تین باتیں. کون آیا، کہاں آیا اور کب آیا؟ اللہ اللہ اللہ. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، کوئی
کوئی اوٹ پٹانگ بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو تاریخ ہے یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، تاریخ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. دیوبندی مکتب فکر، بتائیے اس کی ابتدا کیا ہے؟ 1866 میں سہارنپور کے مقام پہ دیوبند ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مدرسہ بنا، وہاں سے جو لوگ پڑھ کے آئے آج وہ دیوبندی ہے. 1866 کی بات کرو. اسی طرح بریلویوں کا سلسلہ، اسی طرح شیعوں کا سلسلہ، اہل حدیث کا سلسلہ. آپ یقین کریں اہل حدیث کا سلسلہ مکہ مدینہ شرف اللہما، ان دونوں کے علاوہ ہمارا کسی ہندی یا چینی یا افریقی یا امریکی کسی شہر سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم مکی ہیں، ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم بدری ہیں. اللہ اللہ، ذرا توجہ فرمائیے. ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم بدری ہیں. ہائے ہائے، ہم بدری ہیں، ہم بدری ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں دنیا کا کوئی شخص میری بات کی تردید نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کون لے کے آیا، کب آیا اور کہاں آیا؟ بس 3 سوال. اللہ اللہ اللہ. سن 21 ہجری کی بات ہے. سن بولو، میں نے آپ کو یاد کرانا ہے. کیسٹوں میں تو آپ بعد میں سنیں گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے کچھ چیزیں آپ کو یاد کرا دینی ہیں اپنی گفتگو کے دوران. سن بولو، سارے بچوں بولو. 21 ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد. موٹا موٹا حساب، مہینوں کا میں حساب نہیں کروں، موٹا موٹا حساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک 10 سال بعد کوئی شخص دنیا کا کوئی پڑھا لکھا بات فیصل آباد لے جاؤ یونیورسٹی میں میری بات، آپ اپنے علاقے کے اور بڑے علماء کے سامنے میری بات پیش کریں. سن 21 ہجری میں دو صحابی سن 21 ہجری میں ایک صحابی کا نام حکم بن ابیلا ثقفی، دوسرے صحابی کا نام مغیرہ بن ابیلا ثقفی، دونوں بھائی ہیں. سن 21 ہجری میں کراچی کے قریب ایک دیبل نام کی جگہ کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب اس کے آثار موجود ہیں. جو بندرگاہ آج کراچی میں ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ بندرگاہ دیبل میں تھی. دیبل کی بندرگاہ، دیبل کے ساحل پہ کشتیاں آگے رکا کرتی تھی، جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے. سن 21 ہجری میں دو بھائی، اللہ اللہ آپ سن رہے ہیں، میں نے جگہ کا نام بتا دیا، دیبل، بھائیوں کا نام بتا دیا. دو بھائی، بولو دو بھائی، حکم بن ابیلا ثقفی اور مغیرہ بن ابیلا ثقفی. سن 21 ہجری. تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا یا نہیں؟ بولو. ہائے ہائے، کوئی چیلنج کرے مجھے.
کہ یہ بات ایسے نہیں. دو بھائی دیبل کے ساحل کا منظر لکھا تاریخ والوں نے. ایک کشتی آ رہی ہے پانی کے اوپر تیرتی بھی. ساحل پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے, وہ دیکھ رہے ہیں یہ کون آ رہے ہیں. کشتی جوں جوں قریب آئی, لوگوں کی جستجو, لوگوں کا احساس, لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی. ایک کشتی میں صرف دو بھائی سوار ہیں. کشتی آ کے لنگر انداز ہوئی, رسے باندھے, دو بھائی اس میں سے اترے, دونوں عرب, دونوں یہ آئے مکی اور مدنی. یہ ہے مکی اور مدنی, یہ ہے محمدی, یہ ہے بدری. سن 21 ہجری کی بات کر رہا. ہائے ہائے, مغیرہ بن ابی الثقفی سندھ کے مقام دیبل پہ اتر گئے اور اسی کشتی میں بیٹھ کے حکم بن ابی الثقفی وہ بمبئی کی طرف روانہ ہو گیا. آج بھی بمبئی کے ساحل پہ تھانہ نام کی ایک بندرگاہ موجود ہے, وہ وہاں پر گئے. یہ دو بھائی آئے, ہائے ہائے, کسی نے اگر اپنے مذہب کی تاریخ بیان کرنی ہے وہ بڑی خوشی سے کرے. میں اپنے مسلک کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. سن 21 ہجری میں دیبل کے ساحل پہ, بمبئی کے ساحل پہ دو بھائی, دونوں صحابی, دو بھائی اور دونوں صحابی. پھر آپ یہ دیکھیے اہل حدیث کا آج بھی مسلک ہے, اہل حدیث کا آج بھی مسلک ہے کہ کبھی کوفے سے خیر کی خبر نہیں آئی. اللہ رے اللہ, کوفے سے کبھی, ہائے ہائے, کوفے کے تمام راستے مقتل علی کی طرف جاتے ہیں, مقتل مسلم بن عقیل کی طرف جاتے ہیں, اور کوفے کے تمام راستے میاں صاحب مقتل حسین کی طرف جاتے ہیں. میں کہنے لگا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوفے کا کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا. اللہ کوفے کا کوئی راستہ, ہاں میں نہیں کہتا, تمہارے پنجابیوں میں مشہور ہے کوفی, میں نہیں کہتا. ہائے ہائے, فاروقی صاحب نے لقمہ دیا, میں نہیں کہتا. آپ لوگ کہتے ہیں کوفی. ہائے ہائے, جس کوفے میں نبی کے بھائی کو قتل کر دیا گیا, نبی کے بھائی کو علی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی, پھر نبی کے ایک دوسرے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اور پھر رسول کے نواسے حسین کو ان کے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا. میں کیسے کہوں, میں کیسے تسلیم کروں کہ کوفے سے خیر کا مذہب آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہائے ہائے, دنیا کا کوئی شخص جناب امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ مکی ہے, مدنی ہے, بدری ہے, محمدی ہے, وہ کوفی ہے. ہم سے لڑائی کا میاں صاحب مقصد کیا ہے؟ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں. قسمت اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. ہائے 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 ہائے, ہم مکی ہیں, ہم مدنی ہیں. آپ کیا ہیں بولیں؟ مکی ہیں. اللہ رے اللہ, ہم مکی ہیں, ہم مدنی ہیں. ہم کوفے کی ڈاک کو نہیں مانتے. کوفے سے کبھی ڈاک, خیر کی ڈاک آئی نہیں. کوفے سے کبھی خیر کی ڈاک نہیں. دو صحابی, اب حق تو یہ نہ کوئی چیلنج کرے کہ یہ دو صحابی سن 21 ہجری میں نہیں, علامہ شبلی نے سن 15 ہجری میں بھی لکھا ہے
کہ ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا سن 15 ہجری میں، لیکن میں اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا، میں 21 والی روایت کو صحیح سمجھتا، 15 والی کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ 12 صحابی، کتنے بولو؟ بولو 12 صحابی جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں ہندوستان میں آئے۔ اللہ، اور 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے۔ 12 5 17 بولو اللہ رے اللہ، اللہ رے اللہ، 17 ہو گئے، اور 3 صحابی جناب علی کی خلافت میں آئے، 4 صحابی جناب حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے، اور 1 صحابی یزید کے دور حکومت میں آئے۔ سن 44 ہجری کی بات ہے، سن بولو سن 44 ہجری کی بات ہے، اور جناب حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے۔ محلب بن ابی صفرہ، محلب بن ابی صفرہ، ہائے ہائے، میں تاریخ کے وہ جرنیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو تاریخ اسلام کا جھومر ہیں۔ محلب بن ابی صفرہ، بولو محلب بن ابی صفرہ، یہ لاہور آئے، یہ لاہور آئے، لاہور سے یہ بنو گئے، بنو سے یہ کوہاٹ گئے، کوہاٹ سے ہوتے ہوئے یہ کہاں گئے بولو؟ کوئٹہ بلوچستان، کلات، کئی کان جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، کلات نہیں کئی کان۔ سن 44 ہجری کی بات ہے۔ ہائے ہائے، پھر میں کیوں نہ کہوں، میں کہنے لگا ہوں ہم 44 ہجری میں، ہم 44 ہجری میں لاہور میں تھے، ہم 44 ہجری میں لاہور میں تھے، ہم بنو میں تھے، ہم کوہاٹ میں تھے، اور ہم کوئٹہ میں تھے۔ کوئی چیلنج کرے مجھے، ہم مکی ہیں ہم مدنی، بس یہ بات یاد رکھیں، ہم مکی ہیں ہم مدنی۔ آپ بھی کہیں نا، کہیں وہ کہو لوگوں، ہم مکی ہیں ہم مدنی ہیں۔ اگر کوئی اس نعرے کو قبول کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، سارے لوگ کہیں، پوری دنیا کہے، بریلوی کہیں، دیوبندی کہے، شیعہ کہے، ہمیں فخر ہوگا، ساری دنیا کہے ہم مکی ہیں ہم مدنی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، کسی میں جرأت ہے تو کہے، وہ کیا مانے ہیں کہ کلمہ تم محمد کا پڑھو اور نسبت غیر محمد کے ساتھ؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کلمہ محمد کا صلی اللہ اور نسبت غیر محمد کے ساتھ، ہم مکی ہیں ہم مدنی، دیوانوں کا نعرہ دے کے ہم مکی ہیں ہم مدنی ہیں، ہم محمدی ہیں ہم بدری ہیں، ہم بدری ہیں۔ اور محلب بن ابی صفرہ یہ صوفی نہیں تھے، یہ تاریخ اسلام کے جرنیل ہیں۔ سعد بن عدی، ایک دوسرے جرنیل کا نام لینے لگو، سعد بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی کلات میں ہوئی۔ 21 صحابہ، 25 صحابہ، 25 صحابہ، 25 صحابہ، 25 صحابہ۔ بچوں کو یاد کرا رہا ہوں نام، بچوں کو نام یاد کرا رہا ہوں۔ سبق جاری ہے، درس جاری ہے، تقریر وقریر نہیں۔ 25 صحابہ، یہ ہے میرے آباء و اجداد۔ کوئی نسبت ہماری نہیں کسی سے، ہماری نسبت ہے
محمد اور اصحاب محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اصحاب محمد معیار حق ہے، اصحاب محمد معیار حق ہے. میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو معیار حق ہے. تم ذرا اپنی نسبت کا جائزہ لو، تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں ضرورت ہے نہیں. اللہ اللہ. محمد بن قاسم، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، سارے کہو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. سن 92 ہجری میں محمد بن قاسم 92 ہجری میں، سن 92 ہجری میں. کیوں سن پہ حملہ آور ہوئے؟ لو ذرا تھوڑی سی بات سن لو، تھوڑی سی تفسیر سن لو. سری لنکا میں سیلون کا جو علاقہ ہے، عرب تاجر بحری جہاز کے ذریعے یہ سری لنکا سیلون کے علاقے میں تجارت کے سلسلے میں مقیم تھے. اللہ رے اللہ. عرب تاجر تبھی موت مرتے چلے گئے. اتفاق ایسا ہے کہ تمام کے تمام تاجر جو وہاں پر مقیم تھے وہ فوت ہو گئے. ان کے رہ گئے بچے، خواتین اور ان کی مال و دولت کے ڈھیر. اور سن 92 ہجری میں خراسان اور ان علاقوں پہ حجاج بن یوسف کی حکومت تھی. جب سری لنکا کے راجا نے حجاج بن یوسف کا سنا نا، انہوں نے کہا مارے گئے. اگر حجاج بن یوسف کا رخ میری طرف ہو گیا نا، میری خیر ہے. انہوں نے تمام تاجروں کی خواتین یا جو سیانے بچے تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ میں تمہیں عرب پہنچا دوں، عرب بھیج دوں، تمہارا مال و دولت. 2 جہاز تیار کیے سری لنکا کے راجے نے. ان میں عرب عورتیں، لڑکیاں، بچے اور ان کا سارا مال بھر کے انہوں نے عرب روانہ کیا. اسی دیبل ساحل کی بات، جب یہ دونوں جہاز دیبل کے ساحل پہ آئے، وہاں کے بحری ڈاکوؤں نے یہ دونوں جہاز لوٹ لیے. بچیاں، ہائے ہائے، محمد کی بیٹیاں راجہ دار کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی. قلعہ دیبل میں، میں اس قلعے پہ گیا ہوں، کھنڈرات ہیں. میں ابھی آپ کو بات سناتا ہوں. قلعہ دیبل کی، قلعہ دیبل میں بند کر دی. قبیلہ یربو کی ایک عرب عورت نے جب ان کو بند کیا جا رہا تھا، کسی آدمی کو پیسے ویسے رقم دے دلا کے ایک خط لکھا اور اس نے اپنے اس بازو پہ تیز دھار کوئی چیز ماری، اس سے خون نکلا. اس نے حجاج بن یوسف کو وہ خط بھیجا. ایک عورت نے، ہائے ہائے، آج ڈاکٹر عافیہ اس پوری قوم کو بلا رہی ہے. ہائے ہائے، بے حس قوم. آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کے قید خانے میں اس قوم کو بلا رہی ہے. کسی میں سکت نہیں، کسی میں سکت نہیں. قبیلہ یربو کی ایک خاتون نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو. وہ خط جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، میری طرف دیکھو سارے بچوں، حجاج اس طرح خط پڑھ رہا ہے. ٹیڑھی ترچھی لکیریں تھی، ٹیڑھی ترچھی لکیریں. بات سمجھ نہیں آ رہی تھی حجاج بن یوسف کو کہ لکھا گیا. بڑی دیر کے بعد نا حجاج بن یوسف سمجھ گیا کہ یہ کوئی میری بہن ہے، مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے. اور جب اس نے خط پڑھا، اللہ اللہ، تاریخ کی امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں،
مجھے اس گاؤں کا نام نہیں آتا، اور میرے بچوں میں تمہارے سامنے تاریخ کی امانت پیش کر رہا ہوں، جب حجاج بن یوسف کو اس خط کی عبارت سمجھ آ گئی نا، بے ساختہ حجاج بن یوسف کے منہ سے کیا نکلا؟ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، اور میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور دربار پہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف کے دربار میں کوئی بول نہیں سکتا تھا، سناٹا چھایا، حجاج نعرے پہ نعرہ لگا رہا۔ تھوڑی دیر میں کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جہاں پر دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا نا، خنجر اس نے اپنے سوڈے میں سے نکالا، خنجر، اور جا کے نقشے کے سامنے کھڑے ہو کے جہاں پر لفظ سندھ تھا نا، آہا، وہاں پر خنجر مارا۔ اس طرح دیکھو، یہ سندھ ہے۔ اب عمرا وزراء وہ اٹھے کہ امیر صاحب مسئلہ کیا ہے، امیر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ امیر صاحب نے اپنے سینئر وزیر کو وہ خط دیا، وہ پڑھنے لگا۔ اس نے پڑھا، ہائے ہائے آج ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ سینئر وزیر نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ اسی طرح بےتاب ہو کے وہ بھی کہتا ہے لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ پھر وہ خط جس نے پڑھا اس کی زبان سے یہی نکلا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ اللہ اللہ۔ قلعہ دیوبند میں محمد کی بیٹیوں کی حالت یہ ہے، انہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا، اندر ہی اندر رنگ پیلے زرد ہے، کپڑے وہی ہیں جو پہلے دن تھے، پھٹے پرانے کپڑے، کبھی انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ محمد کی بیٹیاں پیلی زرد ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ ہائے ہائے، حجاج بن یوسف نے 2 مہمیں بھیجی۔ راؤ صاحب صرف میں علمی ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ بات کروں، 2 مہمیں حجاج محمد بن قاسم سے پہلے 2 مہمیں آئی اور دونوں فاروقی صاحب فیل ہو گئی۔ صرف تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے میں نے بات کی۔ محمد بن قاسم ان دنوں میں ایران کے شیراز کے مقام پر جہاد میں مصروف تھے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہوں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ آور ہوئے تو ان کی عمر 17 سال تھی۔ بولو کہتے ہیں یا نہیں؟ بولو، او بولو بچوں۔ اللہ اللہ اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں اس قوم کے بارے میں کیا نظریہ رکھوں جس قوم کی علمی متاع یہ ہے کہ حجاج بن یوسف، میں نے کالج کی سطح کی تاریخ میں، یونیورسٹی اور دیگر یعنی بڑی بڑی سطح کی تاریخ میں پڑھا کہ محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ یا اللہ، قسمت پھوٹ گئی اس قوم کی، علم کے اعتبار سے یہ قوم دیوالیہ ہو چکی ہے۔ میں تاریخ معصومی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو تاریخ سندھ کے نام پہ اس میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح العقد الثمین فی فتوح الہند ومن ورد فیہا من الصحابۃ والتابعین، قاضی اطہر مبارک قلی کی کتاب رجال السندھ والہند، ان 3 کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ان 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ آور ہوئے اس وقت ان کی عمر 26 یا 27 سال تھی۔ یہاں 17 سال بنا کے کئی جو بڑے یہ سکالر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی کی سطح پہ، کالجوں میں، وہ جب میری بات سنتے ہیں نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے سلفی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آج تک کوئی شخص
میری اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. 26 یا 27 سال عمر تھی. آپ لوگ نوٹ کریں میری بات، لے جاؤ اہل علم کے پاس لے جاؤ. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ایران کے شیراز کے مقام پر جہاد میں مصروف تھے. وہاں سے وہ خشکی کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور ٹیبل کے مقام پر پہنچ کے جس دن محمد بن قاسم دیبل کے مقام پہ پہنچے اسی دن مرکز کی طرف سے 2 جہاز، ان میں کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ اور ایک توپ تھی. ایک بولو آہا ایک منجنیک اصل میں اس توپ کو کہتے ہیں جس سے قلعوں کی دیواریں توڑی جاتی. قلعوں کی میں نے اس کا نام توپ رکھا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ویسے منجنیک توپ نہیں ہوتی، میں نے صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے اس منجنیک کو توپ کہتے ہیں. منجنیک جس کا نام العروس تھا. العروس او بولو یہ العروس بھی آئی، فوجی ساز و سامان آیا. اس العروس کو چلانے والا جو ڈرائیور تھا، اللہ اللہ، محمد بن قاسم نے اس ڈرائیور کو بلایا. کہا ہاں بھائی یہ چلائے گا؟ کہا جی میں چلاؤں گا. قلعہ دیبل کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا اور تمام سندھیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ برہمن تھے، برہمن ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے العروس کے ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کہنے لگے یہ جھنڈا گرا دیں گے آپ؟ وہ کہنے لگے جی میں گراؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو محمد بن قاسم کہتے ہیں بول، اپنے منہ سے بول کتنا انعام لینا ہے. ڈرائیور کہتا ہے ڈرائیور کہتا ہے 10,000 درم. ہائے ہائے، اس وقت 10,000 درم بڑی رقم تھی. آج کا میں 10 کروڑ کہوں 10 ارب کہوں تو پھر بھی کم ہے. اس وقت روپیہ پیسہ ملتا ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا جھنڈا گرا دے. لو میری بات، میری طرف دیکھو. 500 آدمی اس منجنی کو چلاتے تھے. کتنے آدمی؟ 500. پہلا گولا جب منجنیک نے پہلا گولا اس جھنڈے کی طرف پھینکا، اندر محمد کی بیٹیاں پریشان ہو گئی. چونکہ گولا قلعے کے صحن میں گرا، بڑی آواز آئی اور اندر محمد کی بیٹیاں پریشان ہو گئی. ہائے ہائے کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے لیے کوئی آزمائش آ گئی. یہ اتنا بڑا پتھر کہاں سے آ گیا؟ طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور پتھر اللہ اللہ جھنڈے کو جا کے لگا، جھنڈا اس طرح ہو گیا. دوسرا پتھر، تیسرا پتھر، تیسرے پتھر کے ساتھ جھنڈا زمین بوس ہو چکا تھا. اور پھر محمد بن قاسم نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ساتھیوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے قلعے کی دیواروں پہ رسے پھینکو اور اندر داخل ہو جاؤ. جب عرب مجاہدین جب قلعے کی فصیل پہ چڑھے تو اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں پریشانی اور اضطراب موجود تھا. جب انہوں نے دیکھا، ان کے چہرے دیکھے، ان کا لباس دیکھا، اب وہ کہہ رہی ہیں عرب عرب عرب. ہائے ہائے کتنا اضطراب ہے، کتنی پریشانی ہے. اور پھر مجاہدین نے جب قلعے کے اندر چھلانگیں لگائی رسوں کے ذریعے
اور انہوں نے سب سے پہلے جا کے قلعے کا دروازہ کھولا. محمد بن قاسم آئے. اللہ اللہ. شہر میں آ کے کھڑے ہو کے کہتے لبیک یا اختی, لبیک یا اختی, لبیک یا اختی. ہائے ہائے ہائے. محمد کی بیٹیاں ساری کی ساری سجدے میں گر گئی. خواتین کو قلعے کے مختلف کمروں سے نکالا گیا, ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. ان سے پوچھا, حالانکہ ایک کمانڈر کو وہ عورتیں سپرد کر دی گئی, اور محمد بن قاسم نے آرڈر جاری کیا ان سے فہرست بناؤ, ان کا مال کتنا لوٹا ہے, ان کا نقصان کتنا ہوا, اور ابھی ان کو لے جا کے بہترین جگہ پہ رکھو خیموں میں, ان کے یہ کپڑے بدلواؤ, ان کو غسل کراؤ, اور جو جو ان کا مال چھینا گیا وہ مال ان کو واپس کرو اور ان کو عرب پہنچاؤ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, مجھے بتائیے آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل میں پاکستان کے 16 کروڑ بھائیوں کو پکار رہی ہے, اور پاکستان میں عافیہ کے بھائی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. میں نے محمد بن قاسم کی بات کہی, کوئی جھٹلائے میری بات کو. ایک بہن کے خط پہ 20,000 کا لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں. اور مجھے بتا دو میرے بچوں, 20,000 کے لشکر کی بات کر رہا ہوں, مجھے فرمائیے وہ 20,000 کا لشکر نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ بولو. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, آپ نوٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ سن 92 ہجری کی بات ہے, سن 92, اور امام ابو حنیفہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 80 میں. جبکہ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت امام ابو حنیفہ, ابھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ بولو 12 سال. بولو. ہائے ہائے, پھر ایک بات کہہ دوں, ہائے ہائے, جب ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں تھے تم نہ تھے. جب ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں تھے تم نہ تھے. ہائے ہائے, تم نہ تھے. اور آگے کہوں, تم سندھ میں نہ تھے, تم سندھ میں نہ تھے, ہم 20,000 کی تعداد میں تھے. ہائے ہائے, اور سندھ کی زمین تیری کیا باتیں ہیں, تو نے 20,000 قدوسیوں کی پیشانیوں کو بوسے دیے, تو نے ان کے پاؤں چومے. ہائے ہائے, تعبین کی بات کر رہا ہوں, تعبین کی بات کر رہا ہوں, تبا تعبین کی بات نہیں کر رہا, تعبین کی بات کر رہا ہوں. جب ہم 20,000 کی تعداد میں تعبین کی شکل میں سندھ میں تھے تم نہ تھے, اور جب ہم حوض کوثر پہ ہوں گے تم بغداد میں ہوں گے, ہم حوض کوثر پہ ہوں گے. اللہ رے یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم ندعو کل اناس, ہم اپنے امام محمد کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے, اور تم اپنے امام کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں. ہائے ہائے, نصیب اپنا اپنا, مقدر اپنا. ہم محمدی ہیں, ہمارے امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج پورے وثوق سے کرو, ہمارے امام کون ہے؟ محمد. اور اگر کسی میں جرأت ہے تو کہو کہ ہمارے امام محمد ہے, ہم کسی اور کو امام نہیں مانتے. ہمارے امام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم سندھ میں تھے تو اللہ اللہ, سن 92 ہجری کی بات ہے میاں, جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے, جب ہم حوض کوثر پہ ہوں گے تم بغداد میں ہوں گے. اللہ لے اللہ, ایک دعا مانگ لے. بولو بولو. ہائے ہائے, ایک دعا مانگے. نہیں, پہلے میری بات سن, دعا سے پہلے میری بات سن.
میں قلعہ دیوبند پہ 3 دفعہ گیا. جب میں پہلی دفعہ گیا نا، میں نے اپنے اندازے سے نا قلعے کا دروازہ، اب تو چونکہ وہاں صرف کھنڈرات ہیں، میں نے قلعے کا دروازہ اپنے اندازے سے متعین کیا وہاں کے لوگوں سے پوچھ کے، اور میں وہاں کھڑا ہو کے نا میں نے جناب آواز لگائی لبیک یا اختی. تو مجھے ارد گرد جو ملازم تھے نا سرکاری، وہ کہتے مولوی پاگل ہو گیا. میں نے 3 دفعہ نعرہ لگایا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی. ہائے ہائے، میں ایک تابی کی بات کر رہا ہوں. اللہ رے اللہ. ہاں ہاں پھر بولو، میرے سے بات کرو. عافیہ کی آواز پہ لبیک کہو گے انشاءاللہ. ایک نعرہ لگا لو چھوٹا سا. نہیں، تیرے والا نعرہ نہیں. ہائے ہائے، تیرے والا نعرہ نہیں، تیرے والا نعرہ نہیں بھائی، یہ پھوکا پھاکا نعرہ نہیں. اللہ اللہ، لو ماحول خراب کرنے لگا تھا نعرہ لگا. میری بات سنو، نعرہ میں نے لگوانا ہے. میں نے پتا کیا کہنا ہے، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. آؤ نا ہمارے ساتھ. امریکہ کی بربادی تک نہیں. ابھی میں نے پورے زور سارے محمدی بولنے، سارے مکی بولنے، سارے مدنی بولے، سارے بدری بولے، امریکہ کی بربادی تک. اللہ اللہ اللہ. میں مذاق نہیں کر رہا، بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. آج سارے علماء اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں. ہائے میرے اللہ، اے اللہ، حافظ سعید نے کیا بگاڑا ہے امریکہ کا. میں حافظ سعید کا کارکن بول رہا ہوں. یہی میرا جرم ہے، یہی حافظ سعید کا جرم ہے. کیا؟ ذرا ایک دفعہ کہو، امریکہ کی بربادی تک. پوری قوم کو تیار کر رہے، امریکہ سے جنگ ہوگی. اللہ اللہ، یہ تمہارے عشر، یہ تمہاری زکاتیں، یہ تمہاری قربانیوں کی کھالیں، یہ ہمارے ساتھی مانگیں، میرے بچے مانگیں. تم گھروں میں عید مناؤ، جماعت دعویٰ کے کارکن اپنے کندھوں پہ کھالیں اٹھا کے جگہ جگہ جمع کریں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، آج ہم نے آپ کے عشر سے، آپ کی زکات سے، آپ کی قربانی کی کھالوں سے امریکہ کے لیے، انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے، برطانیہ کے لیے 7 لاکھ مجاہدین کی جماعت تیار کرتی ہے انشاءاللہ تعالی. اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے، جنگ رہے. یہ اسی بنا پر کہہ رہا ہوں. میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. اور جس جماعت کے 5,500 شہداء موجود ہو، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں. جناب نوح کی کشتی چل پڑی ہے، ہمارے ساتھ چلو. جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو کشتی میں بیٹھے گا وہ نجات پا جائے گا. میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. آئیے نا ذرا، وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ دعا کر لیں، بول لو بھائی. آپ کو دعا اچھی لگے تو آمین کہہ دیں، نہ اچھی لگے تو کہہ دینا بھی سلفی صاحب آپ کر رہے ہیں آمین کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو باندھ تو نہیں نہ رہا. اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما. نہیں ابھی نہیں. اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما جس جنت کا دروازہ تیرے محبوب کھولنے. لواء الحمد، لواء الحمد، لواء الحمد، لواء الحمد. ہائے ہائے. ایک بات کہنے لگا، ذرا ہوش کریں. ایک بات کہنے لگا، لواء الحمد، لواء الحمد. میرے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد. اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد. ہائے ہائے، میرے بچے میری بات نوٹ کریں، میرے بچے میری بات نوٹ کریں. محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور احمد
اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ اللہ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اتنی تعریف کی گئی، جس کی اتنی تعریف کی گئی، اپنوں نے بھی کی، بیگانوں نے بھی کی، کہ وہ محمد اب محبوب کی شکل میں موجود ہے. اور احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اتنی حمد بیان کرے، اتنی حمد بیان کرے کہ اس نبی کو لواء الحمد پکڑا دیا گیا اس کے ہاتھ میں، اور اس نبی کو اللہ نے سورۃ الحمد عطا فرمائی. سورۃ اللہ نے اللہ ہمارے رسول کے ہاتھ میں لواء الحمد ہے، اور اللہ کے رسول کی کتاب میں سورۃ الحمد موجود ہے. ہم حمادون ہے، ہم حمادون ہے، اور رسول کا ٹھکانہ مقام محمود ہے. ہائے ہائے اللہ نے اللہ، محمد بھی اسم مفعول کا صیغہ اور مقام محمود بھی اسم مفعول کا صیغہ. اگر کوئی شخص اس پہ غور کرنا چاہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں مقام محمود کے علاوہ کوئی دوسری جگہ سجتی نہیں. ہم حمادون ہے، ہم حمادون ہے. اللہ رے اللہ، ہم حمادون ہے. اور کاش میری بات آپ سمجھ سکے. اے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرما جس کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولے. کہہ دو نا یار آمین. اے اللہ بالکل ہم اس جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارا پکا پروگرام ہے، جو دروازہ رسول نہیں نہ کھلوائیں گے جس جنت کا، ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہمارا صاحب جو دروازہ رسول کھلوائیں گے اس جنت میں جائیں گے. اور اس جنت میں بھی نا، اس جنت میں جائیں گے، ایسے مکان پہ جائیں گے، ایسی جگہ پہ رہنا پسند کریں گے کہ جب ہمارا دل کرے کھڑکی کھول لے، پردہ ہٹائے، محبوب دیکھ لیں، اور جب دل چاہے معبود دیکھ لے. معبود اوپر ہوں گے، عرش عظیم جنت الفردوس کے اوپر ہوگا، اور جنت الفردوس کے قریبی مکان محمود ہوگا. کھڑکی کھولیں گے، محبوب کو دیکھیں گے، گردن اٹھائیں گے، معبود کو دیکھیں گے. اگر تو اللہ یہ جنت دینی ہے پھر تو آمین، ورنہ اپنی جنت اپنے پاس رکھ، ہم بالکل لینے کے لیے تیار ہیں. آ جاؤ، آؤ سودا کرو. اور یہ سودا آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا، آپ کو اسی وقت یہ سودا ملے گا. اللہ اللہ، جب آپ شہادت کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوں گے. ہائے ہائے میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی. ساری دنیا اپنے اپنے ٹھکانوں میں، اپنے اپنے بستروں پہ، اپنی اپنی چارپائیوں پہ، تخت پوشوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ آئیں گے شہداء کے گروہ کے پاس. اللہ کو دیکھتے ہی نا سارے شہداء پہچاننے کے کہ یہ ہمارے غم ہیں. ہاں بھائی سناؤ جوانوں، کوئی پنجاب انگریزی میں کہتے کوئی ڈیمانڈ، کوئی بولو بچوں، اس کو اٹھا، اس کی ایسی کیسی کوئی ڈیمانڈ. ہائے ہائے مجھے فرمائیے تو صحیح جنت میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن شہداء اٹھیں گے، شہداء اٹھیں گے. اللہ ہمارا تیری جنت میں دل نہیں لگ رہا، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. اور یار مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کمی ہے یہاں پر؟ نہیں اللہ کمی نہیں، پر جو مزہ تیرے راستے میں شہید ہونے میں ہے نا وہ یہاں مزہ نہیں ہے. اللہ رے اللہ، اللہ 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 اللہ. لو بات سن لو ذرا، تھوڑی سی ایک بات سن. جنگ بدر پورے جوبن پہ تلواریں چل رہی ہیں، کھچا کھچ کھچا کھچ، لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے. ہائے میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، میرا تخیل، میرا تصور ایسے ہی ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا. میں گویا کہ وہ منظر دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنٹرول روم میں تشریف فرما. رسول اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے بولو؟ اپنے کنٹرول روم میں. اتنے میں نا میدان جنگ سے، میدان جہاد سے ایک صحابی نکلے، حضرت عکاشہ، حضرت بولو
حضرت عکاشہ، اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اللہ کے رسول بولو، اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، مطلب کیا ہے؟ مجھے تلوار دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عکاشہ یہ پکڑ، کھجور کی چھڑی ہاتھ میں آپ کے، کہتے یہ پکڑ۔ یا اللہ یہ کیا منظر، یہ کیا منظر! ایک لمحے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ کیا منظر، مانگی تلوار، ملی چھڑی، کھجور کی چھڑی، یا اللہ اللہ کے رسول یہ کیا منظر! میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا نا اللہ کی مہربانی سے، میں نے کہہ رہا تھا اللہ کے رسول مروانے کا پروگرام، وہاں تو تلواریں چل رہی ہیں تو آپ مجھے کھجور کی چھڑی دے رہے، مروانا چاہتے ہیں آپ مجھے۔ ہائے ہائے آج آپ کا مولوی کتنا ذہین، کتنا فتین، کتنا خوبصورت، اللہ اللہ، ہائے ہائے اللہ عکاشہ جیسا ایمان عطا فرما دے۔ کھجور کی چھڑی پکڑی اور پھر میدان جنگ کی طرف۔ میں کہیں کھڑا ہوتا نا کونے میں، میں نے کہا تو عکاشہ میری بات ہے، عکاشہ نکل جا، جان بچانی فرض ہے، لڑایا تو اپنا حصہ ڈال آیا، تلوار جو توڑا گیا۔ ہائے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھجور کی چھڑی پکڑی بھی اور میدان جنگ کی طرف نہ چل پڑے۔ اور میاں صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، تم چھڑی لیے بیدارے۔ جب میدان جنگ بالکل قریب آیا وہی چھڑی بہترین تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے ایک بات کرنی ہے، ذرا حاضر رکھے آپ اپنا دماغ، میں نے ایک بات کرنی ہے، کھجور کی چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے قرآن دیکھا، جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کوہ طور پہ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ فرمانے ہے یا عصائی، اللہ یہ میری لاٹھی۔ اب آگے بات شروع کر دی حضرت موسیٰ نے، اللہ نے تو صرف اتنے ہی پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور لگا ہے یا عصائی۔ اب آگے موسیٰ نے نا ذرا بات لمبی کر دی۔ آہا محبوب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، موسیٰ اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بات لمبی ہو جائے۔ موسیٰ کہتے ہیں اتوکا علیہا، اللہ میں کبھی کبھی نا اس لاٹھی میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں درختوں کے پتے توڑ کے اپنی بکریوں کو ڈالتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن شمشاد سلفی کا ترجمہ سنو، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، شمشاد سلفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کی لاٹھی، بولو بچوں، جس کی لاٹھی، پھر رنگڑوں کو کہہ دو، بولو رگڑو اور آلے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ ذرا پکڑا لا یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس کی لاٹھی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے کیا کہنا ہے، جس کی لاٹھی اس کی ہائے ہائے ہائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا ذرا موسیٰ پھینکے اپنی یہ لاٹھی پھینکے، حضرت موسیٰ نے اس طرح لاٹھی پھینکی تو میاں صاحب وہ اژدہا بنی یا نہیں بنی؟ بولو اژدہا بنی۔ اور میں نے تو دعویٰ کیا ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم بدری ہیں، ہم محمدی ہیں، یہ بھی میزائل پڑے گا اور امریکہ کے اوپر گرے گا۔ ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں، یاد کرو، نوٹ رکھو میری بات، جو محمدی ہوگا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ ایٹم بم بنے گی۔ ہم محمدی ہیں، ہم مدنی ہیں۔
پھر ایک بات کہہ دوں، بولو ہائے ہائے، اللہ رے اللہ، اللہ رے اللہ، ہم مدنی ہیں، ہم مدنی ہیں۔ پھر میں واپس چلا جاؤں، واپس چلا جاؤں سندھ واپس چلا جاؤں، ہائے ہائے، ہم 20,000 کی تعداد میں تھے، ہم 20,000 کی، بولو اور میرے بچوں بولو، 20,000 کی تعداد میں تھے۔ کوئی شخص کہے ہائے ہائے، میں کسی دیوبندی کو، بریلوی کو، شیعہ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مسلک کی تاریخ بیان نہ کریں، لیکن بتاؤ تو صحیح، اس وقت حنفی تھے؟ اس وقت حنفی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے، ہم تھے، ہم تھے۔ اللہ سن 92 ہجری میں، سن 95 ہجری میں ملتان فتح ہو، بولو سن کتنے میں؟ 95۔ ہائے ہائے، پھر شور کوٹ فتح ہو، پھر چنیوٹ فتح ہوا۔ پھر میں اب کہنے لگا ہوں میرے بچوں، میں کہنے لگا ہوں، جب ہم چنیوٹ میں تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے، جب ہم ملتان میں تھے، جب ہم سندھ میں تھے، تم نہ تھے۔ چیلنج کرے میری اس تاریخ کا کوئی شخص، کوئی لکھا پڑھا آدمی، ان پڑھ آدمی کی بات نہیں کرتا، جو لکھے پڑھے ہوئے لوگ ہیں میری اس بات کو چیلنج کرے۔ ہم اس وقت چنیوٹ میں تھے جب تمہاری عمر 15 سال تھی، ہم اس وقت شور کوٹ روڈ میں تھے جب تمہاری عمر 15 سال تھی، جب ہم ملتان میں تھے اس وقت تمہاری عمر 15 سال، جب ہم سندھ میں تھے اس وقت تمہاری عمر تقریباً 10-12 سال تھی۔ بولو میرے بچوں، اور بولو بچوں، پھر ڈاکٹر عافیہ کی آواز پہ ہائے ہائے، آج میرا ذہن بنا ہے، آج میرا ذہن بنا ہے، بولو پاکستان بچانا ہے یا نہیں بچانا، فیصلہ کرو۔ اگر پاکستان بچانا ہے، سارے دیوبندی، سارے بریلوی، شیعہ، اہل حدیث اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ نکلو، اور جب تک پاکستان کا بچہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گا، امریکہ کے ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے، تمہیں نکلنا پڑے گا۔ لو ذرا ایک واقعہ سن لو۔ مولانا جعفر علی تھانیسری سارے کو رحمت اللہ علیہ، 11 آدمی سیدین شہید ہیں، یہ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یہ تمہارے قریب، یہ اسی جماعت کے امیر تھے، اور اتنا زرخیز علاقہ مجاہدین کا، امیر المجاہدین کی قبر مامو کاکل میں موجود ہے، صوفی محمد عبداللہ سارے کو رحمت اللہ۔ سیدین شہیدین کی جماعت کے 11 علماء، 11 انگریز سیشن جج کی عدالت میں، امبالے کی بات ہے، 1865 کی بات کر رہا ہوں، میرے بچوں بولو کتنے کی بات کر رہا ہوں؟ 1865 کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ جب ہمارا کیس کہاں پیش ہے بولو؟ امبالے کی سیشن کورٹ میں، جس کا جج انگریز ہے، مقدمہ چل رہا ہے، گواہ رہے، جھوٹے گواہ، انگریز کے گواہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مولانا جعفر علی نے رحمت اللہ علیہ جج کو کہا، جج صاحب ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی سنگل پڑے ہوئے، جج صاحب نماز کا وقت ہو گیا۔ ہائے ہائے، اور ذرا دیکھو تو صحیح میں کن قدوسیوں کی بات کر رہا ہوں۔ انگریز جج کی عدالت میں قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، قسمت کا فیصلہ یعنی موت زندگی کا فیصلہ سیشن کورٹ سے بس صادر ہونے والا ہے۔ لیکن مولانا جعفر علی تھانیسری فرما رہے، جج صاحب مجھے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت۔ گرجدار آواز میں سیشن جج نے کہا کہ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے، میں تمہیں تختہ تار پہ لٹکانا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ لفظ کہے، یہ 11 کے 11
جس طرح جھک سکتے تھے نیچے جھکے، زمین پہ ہاتھ مارے، اس طرح کر کے وہی ایک آگے ہو گیا اور 10 پیچھے ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں اللہ لے اللہ. اور کوئی مجھے ثابت تو کرو، کوئی بتائے تو صحیح. یہ 11 نفوس قدسیہ جہاد کی سزا میں آج اگر ہم صحیح صاحب جیل میں ہیں، زکی صاحب جیل میں ہیں، ہمیں کوئی ملال نہیں، ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. بولو میرے رسول 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ عمل، اور ہمارے اسلاف، یہ 1865 کی بات کر رہا ہوں. یا اللہ کیا انوکھی نماز ہے، نہ وضو ہے نہ قبلہ ہے، نہ وضو ہے نہ قبلہ ہے. اور پھر میں کہہ دوں، بولو، اور ہماری نمازیں وضو کی محتاج نہیں، ہماری نمازیں قبلے کی محتاج نہیں. جب اللہ کی کبریائی کا مسئلہ ہے، جس طرف منہ آئے اس طرف نماز پڑھو، جس حالت میں ہو تیمم کر کے نماز پڑھو. ہم منظر کے محتاج نہیں، ہم گرجے کے محتاج نہیں، ہم گردوارے کے محتاج نہیں. سلام کیا انہوں نے، اور سیشن جج کی آواز بلند ہوئی، غصے سے آواز کانپ رہی ہے، اور سیشن جج کہتا ہے میں تمہیں 11 کو سزائے موت دیتا ہوں. پورے کمرے میں جو دیگر لوگ تھے سناٹا چھا گیا. یہ 11 کے 11 کہتے الحمدللہ الحمدللہ. جج کہتا ہو یہ کیا کر دو جناب، ہمیں امبالے کی جیل میں شہادت مل رہی ہے، ہم تو دریاؤں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں شہادت ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ہم تو الحمدللہ کہیں گے کہ ہمیں امبالے کی جیل میں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے. کہنے لگا ہیں یہ کیا؟ جج کہتا ہے میں تجھے کل پرسوں تختہ دار پہ لٹکا دوں. میں حق گوئی اور بے باکی کی بات کر رہا ہوں. جناب مولانا جعفر علی تھانوی شریف فرماتے جج صاحب ذہن میں رکھو، موت اور زندگی کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمان پہ ہوتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ہماری موت سے پہلے تیری موت آ جائے. تیسرے دن جج کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مرا. آج میں پورے زرداری کو کہہ رہا ہوں، دیگر لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو مجاہدین کے بارے میں اگر تمہارا رویہ منفی رہا تو یاد رکھو ہم وہ درویش لوگ ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ہم نے اللہ کے سامنے قسم ڈال دی کہ اللہ ان ججوں کو پکڑ لے، ان حکمرانوں کو پکڑ لے، ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں جس قبیلے کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. میں نے ان کو کہا اللہ اللہ حملے ہو رہے، مناوا پہ حملہ ہوا، لبرٹی میں حملہ ہوا. میں نے اس وقت کہا، میں نے جناب حضرت شیخ سعدی کی ایک حکایت سنائی، آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. کیا جناب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، ان کا کرتا لمبا تھا اور فقیروں والے کپڑے تھے. آپ کو پتا ہے عرب لوگ یا ایرانی لوگ لمبے کپڑے پہنتے. گاؤں کے قریب گئے نا تو جناب گاؤں کے سارے کتے جناب حضرت شیخ سعدی کے پیچھے. کتے بالکل جب قریب آ گئے تو ایک پتھر نظر آیا حضرت شیخ سعدی کو. وہ جھکے، انہوں نے وہ پتھر اٹھانا چاہا لیکن پتھر تو زمین میں پیوست تھا. جناب حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی بستی ہے جس کے کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے. ہم پتھر ہیں، ہم پتھر ہیں. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہم پتھر ہیں، زرداری ہمیں کھول دے.
اور زرداری ہمیں کھول دے 7 لاکھ پتھر پاکستان میں موجود ہے، ہم امریکہ کو سنسار کریں گے، ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں کھول دے زرداری، اور زرداری ہمیں کھول دے، ہم پتھر ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ہم پتھر ہیں۔ امریکہ ہر سال حاجی لوگ بولو وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں یا نہیں؟ بولو کبھی شیطان کی لاش اٹھائی؟ بولو تو پھر کیوں مارتے؟ ہاں ہم امریکہ کو بتا رہے، ہم امریکہ کو بتا، ہم وہ دیوانے لوگ ہیں کہ ہمارا ہدف ہمارے سامنے نابینا نہ ہو، صرف سمت کا پتہ ہو، ہم اس طرف پتھر مارتے ہیں۔ بولو ہم اس طرف پتھر مارتے ہیں، ہم امریکہ کو پتھر ماریں گے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے بولو ہمارے ساتھ چلو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مکی ہیں، مدنی ہیں، بدری ہیں، محمدی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔